السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب جو کہ ٹی ایل پی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرنے پر جواب دیا ہے۔ بابے تو شاہی کوئی نہیں، میں کیا تو بابے ویکھے ہی نہیں ہے۔ یہ جڑا بار بار کہتا ہے رضوی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں یہاں پر آ کر میرے ساتھ مناظرہ کریں، چلیا چیلنج یہ نہیں ہوندا، تو کہندے میرے کول امیر صاحب نے کہا اسی تے ہند جاندے ہیں، جڑے دا پتر ہے تو بارا کہتا جیلم آئیں، اکیلے آئیں، کسی کو لے کر نہ آئیں، ایف آئی آریں ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہہ رہے ایف آئی آریں ہو جائیں گی جو قبراں دے اندر ایف آئی آریں لے کے گئے نے یار۔ تے امیر صاحب تے وراء الورا انہاں دی ذمہ داریاں نبوت دے حوالے نال، پھر نظام مصطفیٰ، پھر ناموس رسالت دا تابوت، پھر مرزائیاں دی منجی ٹوکڑی ہے، ان کی تو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ فقیر یہ عرض کر رہا ہے، فقیر اسی نہایت ادب دے نال گزارش کر رہے ہاں کہ اے جڑے تسی اوتھے کمرے تے کیمرے دی روشنی دے اندر بیٹھ کے گل کردے ہو، جنا او نہیں ہوندا جڑا اندر بولے، جنا ہوندا جڑا میدان وچ کھڑا ہو کے گل کرے۔ اسی کنٹروورسی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو ایک اور آفر دی کہ اگر وہ ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم ان کی ہائی لائٹ کی ہوئی گستاخانہ عبارات کا تو ویڈیو میں جواب دے دیں۔ چلو یار میں نے اس کو کہا تھا تم لائیو آ جاؤ، لائیو بھی ڈرتا ہے۔ چلو میں آج ایک اور آفر دیتا ہوں، تو لائیو نہ، جو میں نے باتیں کی ہیں تمہارے بابوں کے کلمے ہائی لائٹ کی ہیں، ان کی گستاخانہ باتیں، ان کا ویڈیو میں جواب دے دیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ حکومت پاکستان کی دعوت پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگلے مہینے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جب انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا تو انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات کرنا پاسبل ہوتا تو وہ ضرور ان سے ملاقات کرتے۔ مزید اسی حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے انجینئر صاحب نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو بھی جواب دیا، جنہوں نے ابھی حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں بہت پہلے انہیں آنا چاہیے تھا، اور موجودہ حکومت کا یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اگر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی انویٹیشن ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر یہ انویٹیشن کسی مکتب فکر کی طرف سے ہوتی نا تو یہاں دنگا فساد کھڑا ہو جانا تھا۔ اگر اہل حدیث ان کو بلاتے تو ظاہر ہے بریلویوں نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ اس لیے بہت اچھا کیا کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر انہیں بلایا گیا تاکہ ان کی سیکورٹی کا جو بندوبست ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے، اور جو ان کے سیمینارز ہیں ان کو بھی ظاہر گورنمنٹ دیکھ رہی ہوگی۔ آج میری دن کو بات ہوئی تھی زاہد چیپا بھائی کے ساتھ، اسلام 360 والے، تو وہ بتا رہے تھے کہ کراچی کا جو پروگرام ہے اس میں ہماری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ چلے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو تو آپ نے میرا سلام ان کو عرض کر دینا ہے، اور اگر ٹائم ملا تو مجھ سے فون پہ بات کروا دیجیے گا۔ ادروائز ظاہر ہے میرے لیے تو پبلک گیدرنگ میں جانا مشکل ہے، ورنہ میں بھی ضرور ایک ان سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوتا۔ بڑی اچھی بات ہے ان کا آنا، اور پاکستان نے بڑی جرات دکھائی ہے کہ انہیں انوائٹ کیا اس حوالے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بریلوی مکتب کی طرف سے جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک اپنے لیول کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے مختلف جگہ پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے انہوں نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد ہیں وہ ان کے فرقے کے خلاف ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ظاہر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اسے ریبٹل کرنا ہی نہیں ہے، نہ ان کی یہ فیلڈ ہے کہ وہ اس چیز کو ریبٹل کریں گے، وہ تو کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، تو وہ اس طرح کے جو اختلافات ہیں ان میں پڑھتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی اسی مناظرے کے چیلنج کے حوالے سے آج جمعے کے بیان کے دوران علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے بھی ان کو جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ادھر جلالی صاحب کہتے ہیں ذاکر نائک صاحب پاکستان آ رہے ہیں، پہلے میرے سے مناظرہ کریں۔ ان کی بھی وہی حالت ہے، انگریزی انہوں نے سیکھنی نہیں۔ اور مجھے ایک بات ایمانداری سے آپ سب نے بتانی ہے، ذاکر نائک صاحب نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی مسلمان سے مناظرہ کیا؟ کافروں سے کیا کہ مسلمان سے کیا؟ تو یہ مسلمان ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم تو آپ کو کلمہ کو مسلمان سمجھتے ہیں جلالی صاحب، ہم آپ کو کلمہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ذاکر نائک صاحب کا یہ چیلنج ہے پورے عالم کفر کے لیے کہ جو کلمہ گو نہیں ہے ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج دے۔ ذاکر نائک اپنے پلے سے جیب سے ٹکٹ خرچ کر کے اسلام کے دفاع کے لیے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ مسلمان ہو کے اس سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مناظرہ کھیلنا ہے، اور اگر آپ کو مناظرے کا کوئی عادت پڑی ہوئی ہے تو آئیے، ہم حاضر ہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مناظر سینکڑوں کی تعداد میں، جہاں کہتے ہیں، جس جگہ کہتے ہیں، جس موضوع پہ کہتے ہیں مناظرہ کر لیں، ہم نے مناظرہ کھیلنا ہے تو آپس میں کھیل لیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار 23 اعتراضات کی سیریز میں اجماع کے حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب نے گفتگو فرماتے ہوئے آج 10th ایپیسوڈ میں فائنلی سورہ نساء کی اس آیت کا بھی جواب دیا جسے علماء کرام اکثر اجماع کے دفاع میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت 115 کے حوالے سے انجینئر صاحب بھی یہ فرما چکے ہیں کہ اس آیت کو سب سے پہلے امام شافعی علیہ الرحمہ نے اجماع کے دفاع میں بطور دلیل پیش کیا تھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نبی
السلام کی وفات کے تقریباً 150 سال کے بعد یہ اخذ کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 115 کے اندر سبیل المومنین سے مراد مسلمانوں کا اجماع ہے، لہٰذا جو شخص بھی مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی آیت پر گفتگو فرماتے ہوئے غامدی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ اس قدر بے بنیاد استدلال ہے کہ اگر ہم اس آیت کو قرآن پاک کے سیاق و سباق میں بھی رکھ کر دیکھیں تو خود قرآن پاک اپنے الفاظ کی حفاظت کر کے یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہاں پر زیر بحث تو منافقین ہیں جو نبی علیہ السلام کی ہدایت واضح کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مزید غامدی صاحب نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے یہ بیان کیا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سی جگہ اجماع کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی انہوں نے اجماع کے دفاع میں اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ ان کی طرف یہ بات بعد کے لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ غیر سبیل المومنین تو وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ متعین کیے بغیر محض ایک لفظ کو یا ایک ترکیب کو دیکھ کر میں نے جس کو کہا تھا کہ ادنا مناسبت سے ایک پوری منطق کھڑی کر لی گئی ہے، درا حالانکہ آیت کا نہ وہ موضوع، نہ آیت کے پیش نظر وہ بات، نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں جس رویے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اس کا اجماع سے، تعبیرات سے، آراء سے، اجتہادات سے کوئی تعلق۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب اس آیت سے متعلق آخری سوال کہ یہ وہ آیت ہے جو مسلمانوں کے علم کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے اور بڑے عالم امام شافعی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کی متعدد دفعہ دور اور تلاوت کے بعد دریافت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ آیت ہے جس میں حجیت اجماع کی تصریح ذکر ہے۔ ایک بات جو مجھے کھٹکتی ہے کہ اتنا بڑا عالم ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے قریب عربی زبان کا اور ادب کا جاننے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے استدلال کر دے؟ تو دل میں خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ غامدی صاحب تو ابھی آئے ہیں، بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، سیاق بھی ٹھیک ہے، سباق بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے عالم نے اگر اس سے کوئی بات سمجھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوگی اس کی۔ یہ بھی محض افسانہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے الرسالہ کا پورا اقتباس رکھ دیا تھا۔ الرسالہ ہی وہ کتاب ہے جس پہ انہوں نے اپنے اصول بیان کیے ہیں۔ کتاب کا ہم نے تعارف بھی کرا دیا، اس میں اجماع کا باب ہر شخص نکال کے پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی نے ان میں سے کسی آیت کو وہاں دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ عجیب، اچھا، اس کو بار بار دیکھ لیجئے، کسی آیت کو پیش نہیں کیا۔ ان کی کتاب العلوم دیکھ لیجئے، ان کی باقی تصنیفات دیکھ لیجئے، وہ کسی جگہ اس سے استدلال نہیں کر رہے، نہ اس آیت سے نہ دوسری آیات سے۔ ان کے استدلال کی بنیاد بالکل الگ ہے اور وہ سمجھی جا سکتی ہے، اس پر نقد کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ انہوں نے اگر اس آیت سے استدلال کرنا تھا تو کئی جگہ وہ اجماع کا ذکر کرتے ہیں، کسی جگہ تو اس آیت کو پیش کرتے ہیں، الرسالہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی دوسری تصنیفات میں پیش کرتے ہیں۔ یہ تو در حقیقت ان کے سوانح نگاروں میں سے کسی شخص نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، وہی عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیٹے فارق ذاکر نائک صاحب سے پوڈ کاسٹ کے دوران نادر علی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ اردو اسکالرز میں سے کن اسکالرز کو سنتے ہیں، تو اس میں انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب کا بھی ذکر کیا۔ اردو اسکالرز کو طارق جمیل کے کافی سناؤ، اور طارق مسعود بھی۔ طارق مسعود، جی طارق مسعود، جی ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے، جی ان کے تھوڑے بہت ویڈیوز ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تقی عثمانی صاحب، شیخ تقی عثمانی، وہ کافی اسکالرلی الحمدللہ۔ جی شیخ تقی، جی ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد، جی بہت ضروری۔ جی نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی شہزاد غیاث صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی کنٹروورسی کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے گستاخی پر معافی مانگنا جائز ہو، لیکن انہی کے علماء کرام یہ بیان کرتے ہوں کہ گستاخی پر معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ اب مفتی طارق مسعود ملٹیپل ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں معافی مانگتے ہوئے، تو یعنی اتنا تو پکا ہو گیا نا کہ مفتی طارق مسعود کی رائے میں اسلام میں معافی کی گنجائش ہے، کہ اگر گستاخی ہو بھی جائے تو معافی مانگ لی جائے تو معافی کی گنجائش ہے، اسلام میں اجازت ہے۔ حنفی جورسپروڈنس بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ اپنے پہ جب آئی ہے تو مفتی طارق مسعود یہی کر رہے ہیں، تو جب دوسروں پہ آتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں مفتی طارق مسعود کے پاس معافی کی گنجائش ہے اور کسی کے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔